بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 243 یعنی 243 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے. پیج ہے 204 اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے اسراء اور معراج. یعنی حضور اکرم جب آسمان پر گئے، آسمان کی اللہ نے سیر کرائی اور اللہ کے حضور پیش ہوئے. اسراء اور معراج یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وی لاگ نمبر اسی کا حصہ ہے 243 اور 5ویں قسط ہے آج کے لحاظ سے. ناظرین، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے، رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. یہ نکتہ سرگزشت ملت بیزا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. وفائے یار کو ہر دم نبھایا تم نے اے صدیق، نبی کے در کو ہی مسکن بنایا تم نے اے صدیق. نہیں ممکن ہے اندازہ لگانا تیری طاقت کا، نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تم نے اے صدیق. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. سورت نمبر 17 اور اس کی 16 نمبر آیت ہے. اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. سورت نمبر 17 کی آیت نمبر بھی ہے 17. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا اور تمہارا رب اپنے بندے کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے. پھر ان آیات کے پہلو و پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسی تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونا تھی. گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنائی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے. لہٰذا ان آیات میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پالیں گے جہاں آپ کے دین کے استقرار جہاں آپ کے دین کو استقرار نصیب ہوگا. یہ اسراء و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں. اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیعت عقبہ اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ یہ جو دونوں میں نے ذکر کی ہیں بیعت عقبہ اور بیعت اولیٰ، یعنی یہ واقعہ یا تو بیعت عقبہ اولیٰ سے کچھ پہلے ہی کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے. تو اسی کے سبجیکٹ کے کانٹینٹ میں پہلی بیعت عقبہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ نیو ویلا کی صورت میں آج کی 5 قسطیں بحمد للہ کمپلیٹ ہوئی ہیں.
اگر پیارے آقا کا اسوہ نہ ملتا تو جینے کا کوئی طریقہ نہ ملتا، منور نہ ہوتا یہ سارا زمانہ جو صحرائے طیبہ کا صدقہ نہ ملتا، نہ ہوتا اگر فضل رب الاولیٰ تو ہمیں مصطفیٰ کا زمانہ نہ ملتا، شفیع الامم کے ہے آنے کی برکت گناہوں سے ورنہ کفارہ نہ ملتا، کبھی بھی نہ شمس و قمر جگمگاتے اگر پاہے آقا کا صدقہ نہ ملتا، گرم گر نہ ہوتا کرم کر نہ ہوتا میرے مصطفیٰ کا، کرم گر نہ ہوتا میرے مصطفیٰ کا یہ ایمان کا انمول ہیرا نہ ملتا، نبی یہ دو عالم کی ہے مہربانی غریبوں کو ورنہ سہارا نہ ملتا، نہ ملتے اگر مصطفیٰ منتظم پھر، نہ ملتے اگر مصطفیٰ منتظم پھر خدا تک پہنچنے کا زینہ نہ ملتا۔